بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے جہاں گئی جب سورج گرہن ہوا تھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں لیکن میں نے آج اس جگہ سے اسے دیکھ لیا جہاں تک کہ جنت دوزخ بھی، اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کے قریب قریب۔ پس مومن یا مسلم مجھے یقین نہیں کہ اسما رضی اللہ عنہا نے ان میں کون سا لفظ کہا تھا، تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے۔ اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سوئے رہو، ہمیں معلوم تھا کہ تم مومن ہو اور منافق یا شک میں مبتلا۔ مجھے یقین نہیں کہ ان میں سے کون سا لفظ اسما رضی اللہ عنہا نے کہا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال پر کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی بک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم سے یکسوار ہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ پس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چٹائی سے گھیر کر ایک حجرہ بنا لیا اور رمضان کی راتوں میں اس کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ پھر وہ لوگ بھی جمع ہو گئے تو ایک رات ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، اس لیے ان میں سے بعض گھرگھرانے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لائیں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کام سے واقف ہوں، جہاں تک کہ مجھے ڈرا ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی جائے تو تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے۔ بس اے لوگو اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے سوا انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ مجھے لکھائیے۔ تو انہوں نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہتے تھے تنہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو تو عطا کرے گا اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روکے گا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی نے نصیب وار کا نصیب تیرے مقابلے میں اسے نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ اور انہیں یہ بھی لکھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بہت سوال کرنے سے منع کرتے تھے اور مال ضائع کرنے سے، اور آپ ماؤں کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ
درگور کرنے سے اور اپنا حق محفوظ رکھنے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے اور بے ضرورت مانگنے سے منع فرماتے تھے۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں توقف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا، اور آپ نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہے تو سوال کرے۔ آج مجھ سے جو سوال بھی کرو گے میں اس کا جواب دوں گا جب تک میں اپنی اس جگہ پر ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہی فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ایک صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا میری جگہ کہاں ہے، جنت میں یا جہنم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جہنم میں۔ پھر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا میرے والد کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ تمہارے والد حذافہ ہے۔ بیان کیا کہ پھر آپ مسلسل کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا ہم اللہ سے، رب کی حیثیت سے، سلام سے، دین کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول کی حیثیت سے راضی و خوش ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات کہے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی مجھ پر جنت اور دوزخ اس دیوار کی چٹائی میں میرے سامنے کی گئی تھی، یعنی ان کی تصویریں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا آج کی طرح میں نے خیر و شر کو کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان برابر سوال کرتا رہے گا جہاں تک کہ سوال کرے گا کہ یہ تو اللہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو دوسرے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، پھر آپ نے پھینک دی اور فرمایا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔